اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرم و یوم حنین اذ اعجبتکم کثراتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ لقد نصرکم اللہ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ نے مدد دی تم کو، فی و مواطن کئی موقعوں پر، کئی جگہوں پر، کثیرتاً بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تمہاری مدد کی۔ جیسے ہم یاد کریں، بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی، فتح مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، صلح حدیبیہ میں مدد فرمائی، بے حساب مواقع ہیں مدد فرمائی۔ و یوم حنین، اور انہی میں سے ایک دن یوم حنین ہے۔ حنین والے دن یہ شوال 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایمان والوں کی مدد کی۔ اذ اعجبتکم، جب تمہیں بہت بھلی لگ رہی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی، کثراتکم تمہاری تعداد زیادہ، تمہاری اکثریت، کہ تم اپنے آپ کو اکثریت میں سمجھ رہے تھے، فلن تغنی تو ہرگز نہیں کام آئی، ہرگز نہیں کفایت کیا، فائدہ دیا، عنکم تمہیں، شیئن کچھ بھی۔ تو یہ ایک تعداد کی کثرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ یہ جنگ حنین، غزوہ حنین کی بات ہے۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً 15 دن ایمان والے مکہ میں رہے اور انہوں نے خوب طواف کیا، خانہ کعبہ کی زیارت کی، عمرے ادا کیا، اور اس کے بعد ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ بڑھ کے آگے مکہ پہ حملہ کر کے اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیں۔ یہ ابھی تک بڑے جنگجو قبائل تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بجائے اس کے کہ وہ مکہ پہ حملہ کرتے، آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا کہ آپ تیاری کریں اور ان لوگوں پہ آگے بڑھ کے حملہ کریں، قبیلہ حوازن پہ۔ اور جب مسلمان نکلے وہاں سے، یہ تقریباً فتح مکہ کے 15 دنوں کے بعد، جب مسلمان عرفات والی طرف 3 میل کے فاصلے پہ جب ایمان والے وہاں پہ پہنچے، اور آگے حوازن قبیلہ جو بہت تیر انداز مشہور تھے اور ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ اب مسلمان دیکھیں، جب فتح مکہ ہوئی تو 10,000 تعداد تھی، اب جب یہ لشکر نکلا تو اس کی تعداد 12,000 تھی۔ کچھ وہ لوگ تھے شامل جو نئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ مشرکین میں سے بھی اس لالچ میں آ کے کہ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملا، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ان کے حلیف بن کے۔ تو مسلمان جب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے حوازن قبیلے والے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ فجر سے کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پہ یک بارگی حملہ کر دیا، انہوں نے تیروں کی بارش برسا دی مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمان پورے لشکر 12,000 کا لشکر جو بہت بڑا لشکر تھا، اس کے اندر بھگدڑ مچ گئی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 80 جان نثار رہ گئے، اور باقی سارے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر چلے گئے اور کس طریقے سے جدھر ان کا منہ آیا وہ ادھر ہی بھاگے، تیروں کی اس بارش سے اور اس بوچھاڑ کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں اس بات کا تمہارے ذہن میں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو ہماری بڑی تعداد ہے، ہم تو 313 تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تو آج تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ ہے۔ اصل کیا ہے، ایمان والوں کو جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بات کثرت تعداد نہیں، بات اس خلوص کی اور اس رب کے بھروسے پہ ہے۔ جتنا اللہ پہ بھروسہ اور کامل یقین ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آئے گی۔ جب بھی اپنے طاقت، یعنی جب بھی اسباب پہ نظر ہوگی، مسبل اسباب سے نظر ہٹ جائے گی، تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں
بڑی اپنی کثرت اچھی لگ رہی تھی کہ آج تمہاری بڑی تعداد ہے اور تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عارتاً بھی ہتھیار لیے تھے، کیونکہ آپ اس ارادے سے تو مکہ میں نہیں آئے تھے کہ آگے مزید جنگ ہونی ہے۔ تو یوں مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہاری کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے، کوئی فائدہ نہ دے سکی، شیئن کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی زمین، حالات تمہارے لیے اتنے مشکل ہو گئے، ارض بما راحبت، حالانکہ وہ بہت کھلی تھی، زمین تو بڑی کشادہ تھی، لیکن تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کرو تو کرو کیا کرو، فلم تو ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ موڑ کے تم وہاں سے بھاگے میدان جنگ سے۔ تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید خچر پہ سوار تھے، اور آپ کہتے جا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نبوت میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے، اور آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عباس کو کہ آواز دو، اونچی آواز دو، لوگوں کو بلاؤ کہ اے انصار کہاں ہو جنہوں نے میرے ساتھ اپنی زندگی اور موت ایک ساتھ کرنے کا وعدہ کیا تھا، کہاں ہیں وہ مہاجرین جنہوں نے حدیبیہ میں میرے ہاتھ کے اوپر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ آواز سننی تھی کہ صحابہ کرام دوبارہ پھر اکٹھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ ایک مٹھی بدر میں آپ نے پھینکی تھی، اور ایک مٹھی یہاں پہ آپ نے ریت کی پھینکی ان کفار کی طرف، حوازن قبیلے کی طرف، تو ہر کافر جو ہے اس کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شاندار فتح عطا فرمائی جو بالکل یقینی شکست میں بدلی ہوئی تھی۔ بات یہی تھی کہ بات نہ کثرت کی ہے، بات نہ تعداد کی ہے، اور بات کس چیز پہ ہے؟ اپنے رب پہ بھروسے کی۔ جتنا کامل اکمل اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا اتنی ہی فتح آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل سکینتہ، اور پھر ہم نے نازل کی سکینت، جب مسلمان اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان نازل فرمایا اللہ رسول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سکونت اور وہ سکینت اختیار کی کہ دلوں کو بھی سکون ملا، وہ واپس آئے۔ وَأَنزَلَ جُلُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور وہ لشکر ہم نے اتارے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو ہم نے ان کے ذریعے سے عذاب دیا، مسلمانوں کے ذریعے سے بھی دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس میں تقریباً 70 کافر جو ہے حوازن کے وہ قتل ہوئے، اور بے حساب قسم کے بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت اور قیدی آئے، 6000 سے زیادہ تو صرف خواتین قیدی تھیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اسی طریقے سے 30,000 سے زیادہ اونٹ بھیڑ بکریاں، 24,000 سے زیادہ اونٹ وہ مال غنیمت میں ملے، اور 4,000 4,500 اوقیہ سے زیادہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے نپٹے تو پھر اس سے کچھ فاصلے پہ طائف پہ آپ نے سوچا کہ بنو ثقیف بھی اس ارادہ رکھتے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، تو یوں آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا بنو ثقیف کا، اور وہ قلعوں میں بند ہو گئے۔ یہاں سے بھی حوازن کا بھی جو سردار اور اس کے بچے ہوئے ساتھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن محاصرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے ساتھ ایمان والوں کو لے کے واپس آئے، اور جب آپ مسجد جہرانہ کے پاس پہنچے تو اس وقت حوازن قبیلے کے جو سردار تھے وہ آئے، اور ایمان انہوں نے کہا کہ کر دیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا مال اسباب واپس کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 15 دن تمہارا انتظار کیا، اب سامان تقسیم ہو گیا ہے، اب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جو اہل و عیال ہمارے پاس موجود ہیں ہم وہ آپ کو واپس کر دیں، یا آپ کا مال واپس کریں، ان میں سے کچھ ایک ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے اہل و عیال واپس کر دیے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خود اور اپنے خاندان، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو کرا، ان کو واپس کر دیا گیا، اور وہ اس اتنے حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ قبیلہ حوازن جو ہے وہ سارے کے سارے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
تو یہ مکہ میں ایک کفر کا آخری گڑھ جو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا تھا، ایک یہ رمق باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ہاتھوں اس کو بھی فتح فرما دیا، اور یوں پھر جزیرہ نما عرب میں کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو کے وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر آتے ہیں کہ صرف اسباب پہ انسان کی نظر نہیں ہونی چاہیے، مسبل اسباب پہ جب انسان کی نظر ہوتی ہے تو پھر انسان کو فتح بھی ملتی ہے، پھر لشکر بھی اترتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بغداد کی کیا انتہا ہوگی کہ 12,000 لشکر میں سے صرف چند ساتھی 80 یعنی 100 سے بھی کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، اور باقی اس رات کے اندھیرے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، اور کدھر سے تیر چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس یقینی شکست کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح میں بدل دیا، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کی بات تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج تو ہم بڑے کثرت میں ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ تو یہ جنگ حنین کا واقعہ اپنے طور پہ بھی پڑھیے گا، اس کی بڑی تفصیل ہے، بڑی ایمان افروز واقعات ہیں اس کے اندر، انسان کو پڑھتا ہے، انسان سمجھ آتا ہے، انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔